کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کے اہم مقصد کو کامیابی دے گا۔ تو آپ ہمیشہ دعوتی کام میں لگے رہتے ہیں اور آپ اس مشین کو لے کر کے نکلے ہوئے ہیں اور آپ ایک بہترین مقرر اور متحقق کہلاتے ہیں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو دعوت خطاب دوں گا، آپ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ آج کا اس محفل کا اہم عنوان امت مسلمہ مغالطے کی نرغے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے حضراتوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ بھی آرام سے تشریف رکھ سکیں۔ ان الحمدللہ، بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ نحمدہ، ہم ہمیشہ اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ونستعینہ، ہر کام میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ونستغفرہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور ہم تہہ دل سے گواہی دیتے ہیں کہ معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم تہہ دل سے گواہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے آخری رسول ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا بنایا اور پوری دنیا میں مرد و عورت کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارا نگراں ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ ومن یؤتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، بے شک تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ ولم یجعل لہ عوجا، جس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس سے آنے والی سزا سے لوگوں کو خبردار کرے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔
ما لهم به من علم ولا لآبائهم. در حقیقت نہ تو وہ کچھ علم رکھتے تھے اور نہ ان کے باپ دادا کچھ علم رکھتے تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہ تہمت بڑی ہی بری ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا. اور یہ میرا جھوٹ ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پس اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا آپ اس رنج و غم میں ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت کا باعث بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا. زمین میں جو کچھ ہے ہم اسے ایک روز صاف ہموار میدان کرنے والے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ نے یہ خیال کیا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ غار والے کتبے والے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی ہے؟ اس اول فتیۃ الی الکہف. وہ کچھ چند نوجوان تھے جو فتنوں سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے. فقالوا ربنا. پھر کہا انہوں نے اے ہمارے پروردگار آتینا من لدنک رحمہ. ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور ہمارے کاموں میں رہیابی کا سامان کر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اور سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ. اور سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے اور وہ بدعت. وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اما بعد اللہم رب زدنی علما. اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ کر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے ہمارے رب آسانی کرنا مشکل نہ کرنا اور جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کا خاتمہ بالخیر کرنا. آمین یا رب العالمین. بے شک تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موصلہ دھار ہو اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. محترم سامعین اکرام، اہل علم، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، یقیناً آپ لوگ خوش نصیب ہیں اور بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو 72 گمراہ قیاسی فرقوں میں شامل ہونے سے بچا لیا، دنیا کے فتنوں سازشوں سے محفوظ کر کے منہج اہل حدیث پر گامزن کیا، کتاب و سنت کو دل سے لگانے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنایا. اللہ رب العالمین کی آپ لوگوں پر رحم کرم نوازش ہو اور اللہ رب العالمین آپ کے اس دینی شوق کو مزید بڑھائے، اس میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے آپ کو. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے. اللہ رب العالمین ہر جائز کام میں آپ کی مدد فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو دنیا سے اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ وہ آپ سے راضی. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین اکرام، کتاب و سنت کی ہلکی سی ہوا، کتاب و سنت کی ہلکی سی ہوا تقلیدی مذہب کے محلوں کی نیو کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. آج یہ ناچیز جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ علماؤں کی تربیت، صحبت اور ان کے نیک مشوروں کا اثر ہے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ دین ہو یا دنیا، اگر ہم علماء اکرام کی صحبت اختیار نہ کریں، ان کی تربیت میں نہ رہیں
اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کے نیک مشوروں کو نہ استعمال کریں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم کریں تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ علماء کی تربیت اور صحبت ہی کا تو اثر ہے کہ آپ کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی، آپ نے یہاں بلایا، آج میں اس مقام پر آیا ہوں۔ یقیناً یہ ایک ایسا مقام ہے، اتنا عظیم مقام ہے کہ میں چاہے جتنی کوشش کر لوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں اللہ رب العالمین سے صرف اتنی دعا کروں گا کہ میرے پروردگار میرے بھائیوں کی اصلاح کا مجھ سے وہ کام لے لے جس پہ تو راضی ہو جا۔ اب کوئی شخص میری اس گفتگو سے غلط معنی و مفہوم نہ نکالے، کیونکہ آج کا جو عنوان ہے امت مسلمہ مغالطے کے نرگے میں، تو کہے کہ دیکھیے جناب یہ اہل حدیث تو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء کی صحبت اختیار کرو، ان کی تربیت لو، ان کے نیک مشورے لو۔ یہ تو ہماری تکلیف کی تعریف کر رہے ہیں، ہماری تکلیف کی تعریف کر رہے ہیں، تکلیف سے ہمدردی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو کوئی میری ان باتوں کا ایسا معنی مفہوم ہرگز نہ نکالے، ایسی غلط فہمی میں بالکل نہ پڑے۔ ایسی غلط فہمی آپ لوگوں کی صحت، دل اور دماغ اور ہاضمے پر بہت برا اثر ڈال سکتی ہے، بہت ہی برا۔ یہ تقلید نہیں، اطاعت ہے۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ علم والوں سے پوچھو، اسے اطاعت کہتے ہیں، تقلید نہیں۔ تقلید تو ہوتی بنا دلیل بات ہے۔ اب کی علماء اکرام کی صحبت، ان کی تربیت، ان کے نیک مشورے بنا دلیل ہوتے ہیں؟ اور کیا کبھی بنا دلیل والی بات مفید ہو سکتی ہے؟ بنا دلیل والی بات کے تو نیک ہونے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، مفید ہونا تو بہت دور کی بات۔ نیک ہوگی تو مفید ہوگی، بنا دلیل والی بات ہوتی کیسے ہے؟ بنا دلیل بات ہوتی ہے قیاس سے، اور قیاس سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ قیاس سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا، اور شیطان کی اگر کوئی سنت اختیار کرے تو کیا وہ بات مفید ہو سکتی ہے؟ وہ بات کیا نیک ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی جو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوگا، سیدھے ہاتھ سے پانی پیتا ہوگا، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ نیک و مفید بات نہیں ہوگی، اور اسی لیے سلف صالحین نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ جو بنا دلیل والی بات ہے تو چھوڑ دو۔ اب اس پر کوئی یہ معنی مفہوم نکال کے عبارت سے کرکٹ میچ نہ کھیلے کہ دیکھو بنا دلیل والی بات کو شیطان کا قیاس کہہ دیا، تو دیکھو امام کی بنا دلیل والی بات کی تو کیا شیطان کا قیاس تھا؟ نہیں، یہ مشابہت اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو دلیل والی بات کی طرف لایا جائے کہ انسان سے غلطی، خطا، خامی، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ کبھی وہ گنتارے یا گمان میں ایسا کوئی عمل کر سکتا ہے جو بنا دلیل ہو، تو بنا دلیل والی بات کو چھوڑو اور دلیل والی بات کو لو۔ اب تقلید ہوتی ہی بنا دلیل ہے، تو جب تقلید بنا دلیل ہوئی تو وہ تو کسی اینگل سے بھی بھلائی، اچھائی، نیکی نہیں ہوئی۔ اور جو گناہ کے زمرے تک پہنچ جائے کہ جس آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ بات بنا دلیل ہے، اس کے بعد بھی وہ لے تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جائے گی۔ اب جو چیز نہ اچھائی ہے نہ بھلائی ہے، گناہ ہے الٹا، اس چیز کو لوگ اپنے اوپر لازم، فرض، واجب اور ضروری قرار دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تقلید واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اب جو ایسی باتوں کو اپنے اوپر واجب یا لازم کر لے تو یقیناً قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ یہ خود بیوقوف ہے، نہیں جانتے۔ محترم سامعین اکرام، اس کے برخلاف جو نوجوان علماء اکرام کی صحبت، تربیت، ان کے نیک مشوروں سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ یقیناً اپنی زندگی میں نقصانات اٹھاتے ہیں۔ یقیناً یہ میرا مشاہدہ ہے کہ وہ یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ ہم جس حال میں رہیں، چاہے ہم بچے ہوں، چاہے ہم جوان ہوں، چاہے ہم بوڑھے ہوں، ہم علماء اکرام کی صحبت اختیار کریں، ان کی تربیت اختیار کریں، ان کی نیک مشوروں کو اپنی زندگی میں لائیں، اس پر عمل کریں اور اس نصیحت کو گانٹھ باندھیں۔ کیونکہ ابھی کبھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی سورۃ کہف کی، اس میں نوجوانوں کے تعلق سے خاص ذکر آیا تھا کہ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، کہ وہ کچھ نوجوان تھے جو فتنوں سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہوئے تھے۔ تو نوجوانوں کے لیے اس آیت کریمہ میں ایک سبق ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آتینا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا ورشدا،
اور ہمارے کاموں میں راہیابی کا سامان کر. وہ نوجوان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. اور آج کے ہمارے نوجوانوں کا حل دیکھیے محترم سامعین اکرام کہ آج ہمارا معاشرہ سماج ہمارے بازار راتوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں. جبکہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد جاگو, عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا. لیکن آج ہمارے نوجوان فتنوں سے بچنا تو دور, الٹا فتنوں کے اور قریب جا رہے ہیں. اس آیت میں اگر اس واقعے سے ہم سبق لیں اور کم سے کم ہم اتنا کریں کہ رات کے وقت عشاء کے بعد جاگیں, گھر سے نہ نکلیں, یہ سوچ کر کہ ہم فتنوں سے بچ سکیں. بلا ضرورت کوئی کام ہو, بہت حاجت ہو, ضرورت ہو, اس کے بنا ہم گھر سے نہ نکلیں. یہ عہد کریں, اس واقعے سے اپنے حالات کو درست کریں, رات سے جاگنے سے پرہیز کریں. اب کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں یہ بات واقعہ ذکر کر دی گئی تو بس اتنا کر لیے تو فتنوں سے بچ گئے, اتنا کر لیے تو فتنوں سے بچ گئے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک شروعات ہے کہ آپ کم سے کم اتنا تو کریے. پھر اللہ رب العالمین سے مدد مانگیے, دعا کریے, اللہ رب العالمین آپ کو ایسا کر دے کہ آپ ساری زندگی فتنوں سے بچیں. غار میں جانا, وہ نوجوانوں کی طرح اپنے آپ کو غار میں بند کر لینا ممکن تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ ہم شروعات ایسی نہ کریں. تو ہم آج کے بعد سے یہ عہد کریں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم چوراہوں پر, محلوں پر, نکڑوں پر نہ بیٹھیں. اس آیت سے, اس سبق سے ہم نے نصیحت لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو اور ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم فتنوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. محترم سامعین اکرام, ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی سورہ کہف کی, اس کی شروع کی 10 آیتیں, اس کی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. کیا فضیلت وارد ہوئی ہے کہ جو جمعہ کے دن اس کو پڑھ لیتا ہے تو اگلے جمعہ تک, کب تک, اگلے جمعہ تک وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور جو ان 10 آیتوں کو یا سورہ کہف کو اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوگی. اب بھلا بتائیے اس عمل کا ہم کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں, ہمارے کتنے نوجوان اس کا اہتمام کرتے ہیں. پھر اس پر شکایت کیا ہے, اس پر شکایت یہ ہے کہ بھائی فتنوں کا زمانہ ہے, ہر طرف فتنے پھیلے, ہم کیسے بچیں. تو محترم سامعین اکرام, فتنوں کا زمانہ ہے, ہر طرف فتنے پھیلے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں فتنوں سے بچنے کے ذرائع بھی تو بتایا ہے. جب تک ہم ان ذرائع کو اختیار نہیں کریں گے ہم فتنوں سے کیسے بچیں گے. وہ اللہ رب العالمین جس نے قرآن میں شیطان کی تمام چالوں کا ذکر کر دیا, تو کیا صرف اللہ رب العالمین شیطان کی چالوں کا ذکر کرے گا اور اپنے بندوں کو اس سے بچنے کا راستہ نہیں بتائے گا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے بچنے کے راستے بھی بتایا ہے. ابھی آخری زمانہ ہے, دجال کے فتنے عام ہیں, پوری دنیا میں عام ہیں, تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے کہ دجال کے فتنوں سے بچنا ہے. تو آپ کیا عمل کریں, آپ کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھیں, اپنے گھر میں پڑھیں, تاکہ دجال کے فتنوں سے یہ جمعہ سے وہ جمعہ, وہ جمعہ سے وہ جمعہ, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی تربیت دیں, اپنے گھر کی عورتوں کو بھی تربیت دیں, تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں. اس آیت کریمہ کا آج کے عنوان سے بہت گہرا تعلق ہے, اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ ٹاپک بنایا ہے کہ امت مسلمہ مغالطے کے نرغے میں. محترم سامعین اکرام, یہ عنوان ایک دم منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ توجہ طلب بھی ہے, کیونکہ ہر ادوار میں اصلاح کی راہ میں رکاوٹ, حق سے دوری, اختلافات کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہی مغالطہ رہا ہے دوسری وجوہات کی بنا پر. ان کے مقابلے میں, دوسری وجوہات کے مقابلے میں یہ ایک بڑا سبب رہا ہے. امت مسلمہ کا 73 فرقوں میں بٹ جانا, مسلکی اختلافات کا رونما ہونا, یہ امت مسلمہ کے نزدیک کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے, بلکہ امت مسلمہ کے نزدیک اگر کوئی بات ڈھکی اور چھپی ہوئی ہے تو وہ یہی مغالطہ ہے. دراصل یہی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے 72 گمراہ فرقوں نے عروج پایا. مسلکی اختلافات لوگوں کی گمراہی اور بڑھ گئی. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مغالطہ آخر یہ ہوتا کیا ہے. تو پہلے میں سب سے پہلے آپ کو مغالطہ کا لغوی معنی یعنی لغت سے دکھاؤں کہ مغالطہ کا لغوی معنی کس کو کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے. مغالطہ کا لغوی معنی ہوتا ہے
کسی کو غلطی میں ڈالنا. ان معنوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے تو آگے جو باتیں آئے گی, یہ آپ کی آنے والی زندگی میں جو باتیں آئے گی, یقیناً آپ کو لگے گا کہ ہاں ان باتوں کا ان چیزوں سے بڑا گہرا تعلق تھا. نمبر 1 غلطی میں ڈالنا. نمبر 2 دھوکہ دینا. نمبر 3 جھانسا دینا, چھل, فریب, بھول چوک. لغت میں جو بے شمار معنی نکلتے ہیں ان میں سے کچھ خاص معنی یہ ہے کہ غلطی میں ڈالنا, دھوکہ دینا, فریب دینا, چھل, جھانسا, بھول چوک. یہ تو لغوی معنی ہو گیا. اب اس کو سمجھیں گے کیسے کہ مغالطہ ہوتا کیا ہے, مغالطہ دیے کیسے جاتا ہے, مغالطے میں انسان آتا کیسے ہے. تو 2 واقعے میری زندگی کے جو میرے خود کے مشاہدے میں آئے ہیں, جو میرے ساتھ خود ہوئے ہیں, میں اس کو ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مغالطہ ہوتا کیسے ہے, دیا کیسے جاتا ہے. واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ہم کام کے سلسلے میں جا رہے تھے 3 دوست لوگ, اور ٹرین تھی ہماری پٹنہ ٹو پونا, اور ہم لیٹ ہو چکے تھے. آٹو والے کو ہم بار بار بتا رہے تھے کہ بھائی ذرا جلدی چلو کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے. اور ہوا وہی کہ جیسے ہی ہمارا آٹو اسٹیشن کے قریب پہنچا, یعنی اسٹیشن کے سامنے پہنچا, تو کچھ ایسے چھوٹے اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں باہر سے یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ ٹرین کھڑی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا کہ ہم آٹو میں تھے اور سامنے ایک ٹرین کھڑی تھی پلیٹ فارم پر, اور ہمیں پتا ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ اسٹیشن پہ نہیں رکے گی. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ساتھیوں تم آٹو کے پیسے پے کرو, میں بھاگ کے جاتا ہوں اور ٹرین پکڑتا ہوں, یا کوشش کروں گا کیسے بھی چین مین کھینچ کے روک لوں, یا پہنچ جائے یا بس سنبھال لو. ہوا یہی کہ میں بھاگا بیگ لے کر, وہ پیچھے پیسے دے کر آ رہے تھے. میں اسٹیشن کے اندر گھسا, ٹرین سامنے تھی, میری نمبر نیم پلیٹ پہ. جی ہاں, مجھے پتا تھا کہ اذان کا مسئلہ آئے گا, لیکن وہ نے اس میں بھی لوگ مغالطے میں جیتے ہیں کہ اذان ہو جائے تو لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ, یا بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. یہ احترام پتہ نہیں کہاں سے لائے تھے. اذان ہوتی ہے, احترام کرنا چاہیے, اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن آج مغالطوں اور فتنوں کا اتنا زمانہ ہے کہ اگر کچھ سمجھانے جاؤ تو اس کا الٹا ہی معنی مفہوم لیتے ہیں لوگ. بات چل رہی تھی مغالطہ کس کو کہتے ہیں, کیسے دیا جاتا ہے. اذان ہوتی ہے, لوگ دنیا کے سارے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن دینی بات کو روکتے ہیں. یہ تھوڑا کچھ سمجھ نہیں ہے. خیر, ہاں اگر اس پس منظر میں نہیں, اس پس منظر میں اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کے بیانات کی وجہ سے اذان سننے میں ہمیں دشواری یہ ہو رہی ہے, ان کے کلمات کو ادا کرنے میں ہو رہی ہے, تو وہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن ساری دنیا اذان چل رہے تھے, کام کرتے رہتے ہیں, اس بنا پر کہا جائے تو وہ غلط ہے. تو بتا رہا تھا میں کہ ہمارے ساتھی لوگ جب تک آٹو کے پیسے دے کے میرے پاس آتے, میں نے دیکھا کہ وہ ٹرین جو تھی کرلا ٹو پٹنہ تھی. ہمیں جانا تھا پٹنہ ٹو پونا. تو میں جیسی ٹرین کے قریب آیا, میں نے دیکھا اپنی ٹرین نہیں ہے, میں رک گیا, ٹرین چلی گئی. جبکہ میں نے ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر ٹرین چلی جائے گی, جانے لگے گی, تو میں چین مین کھینچ کے کیسے بھی روکوں گا تمہارے آنے تک. اور وہ جیسی قریب آئے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, کیوں نہ آج ان کو ایک مغالطے کی قسم سمجھا دوں. تو وہ بھی بڑے پریشان بھاگتے بھاگتے آئے, بیگ اٹھاتے اٹھاتے مجھ سے پوچھنے لگے. جیسے مجھے دیکھے تو میں تھوڑا ایسا نروس ایکٹنگ کیا, کیا ہو گیا, کیا ہوا, میری ٹرین چلی گئی. تو وہ یہ سمجھے کہ وہ ٹرین چلی گئی جس سے ہم جانے والے تھے, جبکہ ٹرین تو وہ ابھی آئی نہیں تھی. اور وہ ایسے حالات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے, اس کی فکر سب زیادہ اس کو یار اتنا رش چل رہا ہے, ویٹنگ کا زمانہ ہے, ویٹنگ میں بھی سیٹ نہیں ملتی, اب تو ویٹنگ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, ہم جائیں گے, ہمارا تو ریزرویشن ہی چلا گیا. بڑا افسوس ہونے لگا. پھر ابھی کیا کریں گے, میں نے کہا اگلی اس کے بعد جو ٹرین آئے گی اس سے جائیں گے. اب اس کے بعد ہماری ٹرین تھی, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پٹنہ ٹو پونے چلی گئی, جبکہ گئی تھی پٹنہ ٹو کرلا. تو کہ تم نے روکے نہیں. میں نے روکا جب تک وہ وہاں تک پہنچ گئی تھی, اور وہیں تک ہی تو پہنچی تھی, میں اس میں نہیں پہنچا, الگ بات ہے. خیر وہ پریشان ہوئے, پھر انہوں نے مجھے چھوڑ اپنے ساتھیوں کو فون لگانا شروع کیا. بھائی اس کے بعد کون سی ٹرین ہے, کیسے کریں گے, کیسے جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آدھے گھنٹے تک میں ان کا ماجرا دیکھتا رہا, اور میں بار بار ایسے ہی فیلنگ دیتا رہا, سب تمہاری وجہ سے ہوا, سب تمہاری وجہ سے ہوا, تم جلدی نکلتے تو یہ ہوتا نہیں. ایسا تقریباً 1 گھنٹہ نکل گیا, مغرب کا ٹائم ہوا, پھر ہم نے اسٹیشن پہ جماعت بنائے, نماز پڑھے. تو میرے بھائی جس نے ریزرویشن کیا تھا اس کو پتا تھا ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ ہے, تو اس نے ہم کو گھر سے جانے میں کوئی
टाटा टपट नहीं की कि इतने लेट क्यों जा रहे हो, उसको मालूम था 1 घंटा लेट अभी आराम से पहुंचेंगे भी तो उनके पास 1 घंटा है। तो मगरिब के बाद उसका फोन आया, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, ट्रेन आई कि नहीं? तो दोस्त लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन तो चली गई। तो भाई को यार तो ये कैसे मुमकिन है कि ट्रेन चली गई? कि हाँ हम पहुंचे, ट्रेन चली गई। बोले 1 घंटा तो लेट थी, तुम तो टाइम पे पहुंचे, 1 घंटे बाद आना चाहिए थी। तब उन्हें थोड़ा मुझ पे डाउट हुआ और वो बड़े शक की निगाहों से ऐसे मुझे देखने लगे। तो मैं समझ गया शायद हकीकत का राज खुल गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रहे हो? बोले अपनी ट्रेन कब आएगी? मैंने अभी आएगी ना। बोले तुमने तो बोले थे चली गई। मैंने ये कहाँ बोला कि पटना टू पूना गई है? मैंने दौराने गुफ्तगू ये कहा था कि पटना टू कुरला गई है, लेकिन आप लोग इतने सदमे में थे, इतने मुगालते में थे कि आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी। तो ऐसे दीन के मामले में भी लोग छब्बा, कुर्ता, दाढ़ी और खूब ऊंची ऊंची आवाज से बयान करने को ये समझ लेते हैं कि जरूर अहले सुन्नत होगा और हक होगा। जबकि मुहद्दिसीन इकराम क्या फरमाते हैं? मुहद्दिसीन इकराम ये फरमाते हैं कि ये छब्बे कुर्ते वालों ने हमें मस्जिद में बैठ बैठ के धोखे दिए, इनसे होशियार रहना। अब होशियार रहने का तरीका क्या है कि तो इनकी बात लेना तो दलील से चेक करके लेना। तो एक ही मुगालते की तरीका था जो मैंने खुद दोस्तों पे अप्लाई किया, उन्हें समझाया कि देखो तुम थोड़ी देर के लिए कैसे मुगालते में आ गए। लोग सारी जिंदगी ऐसे मुगालते में जी रहे कि हम अहले सुन्नत है और हम अहले कुरान और किताब सुन्नत वाले हैं, जबकि वो हकीकत में कयासी मजहब वाले। एक और वाकया हुआ मेरे साथ ही। असल में आजकल का ज़माना ऐसा है कि किसी और की मिसाल दो ना तो बड़ा नाक मुंह टेढ़े करता है, तो बेहतर हो गया हम अपनी मिसाल ले लें तो कोई एतराज आने का खतरा खत्म हो जाता है। मुंबई में ईदगाह में एक मस्जिद बनी है, मस्जिद कोने पे थी, बाथरूम उसका बहुत दूर था। इतना दूर था कि आप कम से कम जाएं और बाथरूम से आए तो 5 से 10 मिनट आपको लग जाएगा। 10 मिनट बाकी थे ईशा की नमाज में, तो मैंने सोचा चलो मैं तहारत से फारिग हो जाता हूँ और फिर नमाज भी सुकून से हो जाएगी। अब बहुत सारे बाथरूम थे, नमाजी भी एक साथ सब आ रहे थे, तो सब बाथरूम के पीछे एक के पीछे एक लग गया। बहुत सारे बाथरूम होते हैं ना दरवाजों पर, एक 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 खड़ा हो गया। एक दरवाजा खाली दिखा तो मैंने देखा यहाँ कोई लाइन नहीं है, मैं वहां जाके खड़ा हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि इधर से बाथरूम में से लोग निकल रहे चले जा रहे हैं, इधर से निकल रहे चले जा रहे हैं, मैं खड़ा अकेला, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है। मैंने क्या बात है, आदमी अंदर सो तो नहीं गया? या हो सकता है कभी किसी को ज्यादा देर लगती है तो कोई उसमें हर्ज की बात नहीं थी, लेकिन जमात का टाइम करीब आ जा रहा तो मेरे को फिक्र हुई। तो मैंने इतनी देर तो ही लगी कि इधर से खाली हुए थे तो 2-2, 3-3 आदमी घुस गया, मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो मैंने सोचा लाओ इसको जगा दो। मैं जो दरवाजा ठोका देखा तो अंदर कोई भी नहीं, दरवाजा खुला पड़ा हुआ था। मैं इस भरम में वहां खड़ा रह गया कि लोग लाइन लगाए हुए हैं तो अंदर जरूर कोई होगा। तो इस मुगालते में भी आदमी जीता रहता है। और ये देखिए मुगालता, मैं दिल्ली जा रहा था सफर में, रास्ते में जमात मिल गई मुझे, दिल्ली जाने वाली अक्सर जमातें होती, और दाढ़ी कुर्ता देखकर मोहब्बत तो आई जाती है, अपने भी उनके भी दिल में, वो भी इंसान ही है, वो भी मुसलमान है। तो उन्होंने मुझे जैसे देखा, पूछा भाई रिजर्वेशन है? मैंने इन्हें वेटिंग है। तो बोले कोई बात नहीं है, इधर बैठ जाइए। तो वहाँ सामान वामान रख लिया, मैं बैठ गया। मगरिब का टाइम हुआ, बस 6 बजे की ट्रेन थी या 6:30 बजे मगरिब थी। तो वो जमात बना के नमाज पढ़ने लगे। तो मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो? तो बोले जमात बना के नमाज पढ़ रहा है। मैंने इसमें किबला रुख कैसे तय करेंगे आप? तो नहीं इधर सूरज डूबा ना, इधर ही होगा। तो मैंने सूरज इधर डूबा लेकिन ट्रेन इधर ही चलेगी क्या? ऐसी नहीं चलेगी, क्योंकि फर्ज नमाज के लिए किबला शर्त है। अगर किबला शर्त ना हो, किबला ना हो तो फर्ज नमाज नहीं होती। खैर मैंने उनको कहा तो उन्होंने नहीं माना, और वो मानते भी नहीं है, शायद उन्हें मेरी बातों से लग गया कि ये हदीस है। बोले नहीं वो हमारे उसमें हो जाती। अच्छा मैंने इनके इसमें होती। तो मैं साइड वाली चेयर पे बैठ गया जो अपनी लोअर बर्थ होती है, 2 बर्थों के बीच में उन्होंने जमात बनाया। उसका वीडियो भी बनाया था, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे भी डाला था। 2 बर्तें जो होती है अपनी 3-3 वाली, उसमें उन्होंने क्या किया कि बीच में इमाम साहब खड़े हो गए, पीछे उनके एक आदमी खड़ा हुआ और दोनों सीटों पे 2 आदमी बैठ गए, एक सब बन गई पीछे उनके पूरी। रास्ता उन्होंने रोक दिया, रास्ता जो होता है वहाँ खड़े हो गए। तो मैं भी उस सामने बैठा हुआ था, तो मैंने एक पैर रख के रास्ता रोक दिया इधर से कि यार नमाज पढ़ने सामने से कोई आए ना जाए। और एक आदमी इस तरफ खड़ा हो गया रास्ता, मैं समझा ये रास्ता रोकने खड़ा हुआ होगा, मुझे नहीं। मैं बैठ गया, अपना मोबाइल निकाला, जब तक मैंने कुछ पढ़ लिया, नमाज पढ़ रहा है, पैर तो लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरी नजर पड़ी कि देखा कि वो इमाम साहब का मुंह ऐसे था, तो वो जो इधर से रास्ता रोक के खड़ा था ना वो भी नमाज में था। मैंने ये कौन सी जमात है? अभी जमात तो है, मैंने फौरन मोबाइल निकाला अपना,
میں نے آپ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا گھٹنے والا ہے جو 14 سال میں نہیں گھٹا ہوگا. تو میں نے آہستہ سے موبائل نکالا, ویڈیو آن کیا اور دیکھتا ہوں تو پھر تو کمال ہو گیا. یعنی وہ نماز دیکھ کر تبلیغی جماعت والے بھی شاید ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کیا مذاق بنا دیا تم نے, کہ وہ اتنی سی جگہ میں امام صاحب ایسے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں, امام صاحب رکوع میں ایسے جا رہے ہیں, اب وہ کھڑا ہوا ہے, اب امام صاحب اٹھے تو وہ رکوع میں جا رہے ہیں, اب امام صاحب کھڑے ہیں, ویڈیو باقاعدہ فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہے. پھر وہ اٹھا, امام صاحب سجدے میں گئے. اچھا میں دیکھ رہا تھا امام صاحب کے چہرے کو, تاثرات کو, تو انہوں نے نہیں کہا تھا اس شخص کو کہ تو ایسا کر, لیکن وہ سمجھے کہ امام صاحب نے ایسی جماعت بنائی تو ادھر بھی بن جائے گی. مغالطے میں جی رہے نا آدمی, بھائی یہی دین ہے. تو امام صاحب ایسا نماز میں بھی ان کے ریئیکشن غصے والے تھے. وہ سجدے میں جا رہے ہیں, وہ اٹھ رہے ہیں تو وہ سجدہ کر رہے ہیں, پھر وہ اٹھ رہے ہیں تو یہ سجدہ کر رہے ہیں. میں نے پوری ویڈیو بنایا, دیکھا. تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ سب جھپے کرتے والے بڑے دیندار ہیں, دین کی باتیں کر رہے ہیں, اسے دین سمجھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وضو میں مسا کرنے کا گلے, یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے. میں اکثر نا اپنے اوپر ہی مثالیں بیان کرتا ہوں, دوسروں پہ کرو تو اعتراض آتا ہے. تقلید کی برکت کیا ہے پتہ ہے؟ کہ آدمی جب مسجد میں جاتا ہے نا تو ایسے جاتا ہے جیسے چور چوری کرنے جا رہا ہو. جو تقلید کرتا ہے نا, جو مسجد میں داخل ہوتا ہے نا, تو ایسے جاتا ہے جیسے چور چوری کرنے جا رہا ہو. میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا, اکیلا کھیل رہا تھا, اکیلا گیا, کسی نے لے کے نہیں گیا, میں گیا. اب میں مسجد میں جا رہا ہوں لیکن میرے دل میں ڈر لگا ہوا ہے, میں کروں گا کیا؟ چور کیسے دو دیکھتا ہے, میں بھی دیکھ رہا تھا. ہاں ایک آدمی کو وضو کرتے دیکھا, گرمیوں کے دن سے وہ وضو کر رہا تھا, میں بھی اس کو دیکھ کے وضو کر رہا ہوں. وہ جیسے کر رہا ہے میں بھی ایسے کر رہا ہوں. اب بیچارہ گرمی میں آیا ہوگا, پریشان ہوگا, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ آدمی مسا کرتے ٹائم گرمی کی وجہ سے ایسے ایسے کر کے نہیں دھو لیتا ہے شدت کی گرمی میں, جب اس کی نیت نہیں ہوتی, لیکن وہ کر لیتا ہے. لیکن میرے کیا پتا تھا کہ یہ دین نہیں ہے, اس کا خود کا عمل ہے. میں بھی شروع ہو گیا, ساری زندگی کرتے رہے. وہ تو جب کتابیں پڑھے تو پتہ چلا یہ بدعت ہے. تو مغالطے میں انسان ساری زندگی 20-20 سال نکال دے رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چل رہا دین ہے یا دنیا ہے. دین کیا ہے؟ لوگوں کو بہت آسان سا سوال ہے. میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو بہت آسانی سے بات سمجھا دوں. ہمارے اہل علماء بڑے اچھے انداز میں حدیثیں پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے, پڑھنا چاہیے, میں اسے منع نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ میرا ٹیلنٹ ہے کہ بہت سارے عالم کتاب لکھتے ہیں, ایسی کتاب لکھتے ہیں کہ اس کی عبارت پڑھنے کے لیے آپ کو عالم کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بات لکھی, کیا لکھی بتاؤ. لیکن کچھ علماء ایسی بات لکھتے ہیں کہ آپ بنا پڑھے ہی سمجھ جاتے ہو. تو یہ انداز ہوتا ہے سب کا. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو آسانی سے سمجھاؤ. دین اسلام ہے کیا چیز؟ بہت آسان سی بات ہے. اگر لوگ اس کو سمجھ لینا تو یہ تقلید کے جھنجھنے سے وہ کھیلنا بند کر دیں. یہ تقلید کا جو جھنجھنا یہ رافضیوں نے جو دیا ہے, یہ امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے دیا ہے. دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے. کون سا دین ہے؟ اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے وحی کے ذریعے سے. اور قیاسی دین کون سا ہے؟ وہ جو دنیا والوں کے بنائے تھے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ دین کون سا پسند کرتا ہے؟ صرف اسلام. باقی ادیان پر, دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان ادیان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے دین ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں. اور قیاسی دین جو ہوتا ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اب لوگ اگر اس فرق کو سمجھ لیں اور اس فرق کو دھیان میں رکھیں, انہیں تمام باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی. میں ایک جگہ مسجد میں تھا ممبئی میں نے دیکھا کہ عصر کا وقت تھا. اپنی عصر تو پہلے ہو جاتی, اول وقت میں نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا. لیکن آج تو کیا کرتے ہیں, دن بھر کی ساری نمازیں تاخیر سے پڑھتے. اور جب اللہ کے نبی نے عشاء کے بارے میں فرمایا کہ عشاء کو تاخیر سے پڑھو تو اس کو 1 گھنٹہ اول پڑھ لیتے. یعنی ہر عمل نبی کے حکم کے خلاف, اور پھر بھی مغالطے کی دنیا میں جی رہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اہل سنت ہیں اور ہم حق ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میں اثر کا وقت ہوتا کب ہے؟ جب آپ کا سایہ آپ کے برابر ہو جائے. کسی آدمی کی ہائٹ 5 فٹ ہے, اگر اس کے برابر اس کا سایہ ہو گیا, اثر کا وقت لگ گیا. اب اول وقت تو وہی ہے, سب سے افضل کام تو وہی ہے. کیوں؟ کیوں قرآن میں مومنین کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ کیا بتائی گئی ہے؟ کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. بار بار پڑھتے ہیں فضائل میں لوگ, وہی لوگ جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھتے ہیں, لیکن یہ آیت کو نہیں سمجھتے کہ مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ نیکیوں میں وہ جلدی کرتے ہیں.
اب جب اول وقت لگا ہے تو آپ کو نماز اول وقت میں پڑھنا ہے، تاخیر سے کیسے پڑھ سکتے ہو آپ؟ کیونکہ مومن کی تو صفت ہے نہیں، تو اس مومن اہل سنت سے خارج ہو گئے. تو میں عصر کی نماز میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک لڑکا آیا، پوری مسجد چھوڑ کر وہ وضو خانے کے بعد جو چٹائی بچھی رہتی وہاں بیچ میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے، پوری مسجد خالی. امام صاحب بھی تھے مسجد میں، جاننے پہچاننے والے تھے. میں نے دیکھا ان کو، ان کی طرف نظر ڈالا تو وہ اس کو کچھ بولے نہیں، جبکہ وہ نیت باندھ چکا تھا. نیت باندھنا تو میں ٹوک دیتا اس کو. تو میں نے پایا شاید وہ ظہر کی نماز پڑھا تھا. اب میں نے بولا یہ اثر کا وقت لگی ہے، اب ظہر پڑھنے آئے. تو سترے کی کیا اہمیت ہے نماز میں، سترا کتنی ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے. تکلیف کی برکت سے بیچاروں کو معلوم ہی نہیں، جہاں نماز پڑھ لی وہاں ہو جاتی. سترا 3 ہاتھ کا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سترا 3 ہاتھ کا بنایا کرتے تھے. تو کم سے کم اتنا پلہ